حضور علیہ السلام نماز کے لیے جا رہے تھے، نماز کے لیے جا رہے تھے، کسی صحابی کا چہرہ اترا ہوا دیکھا، پوچھا تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ اس کی حضور وہ بدبخت ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کے کان میں کہا، حضور بے چین ہو گئے، یہ ہمیں تانا دے رہے ہیں، ان کی حیثیت اور اوقات یہ کہ ہمیں تانا دے رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول اسی خیال میں مصلی پر گئے، سوچ رہے ہیں، بول نہیں رہے، کچھ سوچ رہے ہیں کہ کاش قبلہ بدل جائے، اور وہ سوچ میں اتنے ڈوب گئے کہ حالت نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھ گئی اور کہ جبریل تو نہیں آ رہے، پھر اٹھی، پھر جھکی، پھر اٹھی، پھر جھکی، خدا کی شان، بولا نہیں، صرف سوچ رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے میرے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا، تو آپ کا دل جدھر چاہے، آپ کی خوشی جدھر ہو، آپ اپنا رخ پھیر لیجئے، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ 4 رکعت کی نماز ہوئی ہے، 4 رکعت کی نماز کی نیت کی ہے، 2 رکعت ابھی پوری نہیں ہوئی، اللہ نے گویا کہ بتا دیا، محبوب تیرا ارادہ پہلے پورا کیا جائے گا، ہماری نماز بعد میں مکمل کی جائے گی۔ جس کی سوچ کا اتنا خیال کیا جاتا ہو، اس کے بولوں کا کتنا خیال کیا جائے گا۔ غور کر لیں، آپ اور ہم کہتے ہیں مسلم امہ کی تباہی، میں کہتا ہوں امہ کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ و رسول کے باتوں کی طرف توجہ نہیں ہے۔ آقا فرما رہے ہیں، جو نماز چھوڑے گا 12 مصیبتوں میں گرفتار۔ میں یہ بات بہت درد دل کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، میری قوم بے نمازی ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ 4 ٹائم کی پڑھتے ہیں، 5% مسلمان ہے پوری دنیا میں جو نماز پڑھتا ہے، 5 میں سے بھی 4% لوگ فجر میں نہیں آتے، 1% ان 5% میں بھی 1% لوگ آتے ہیں۔ جہاں 10 صفیں ہوگی، 5 صفیں ہوگی، ظہر اثر مغرب شام، فجر میں 1 ہی ہوگی، بلکہ کبھی کبھی تو امام اور مؤذن کو بھی ہم نے نماز پڑھتے دیکھا۔ ہم سفر میں ایسی مسجدوں میں بھی گئے، اس میں نہ امام تھا نہ مؤذن تھا، مسجد کا دروازہ کھلا تھا، ہم لوگوں نے خود جماعت کی۔ ایسا بھی ہوا، کبھی ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے گا تو جماعت ہوگی۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، جو قوم اللہ کے گھر کو ویران کر دے، وہ قوم اپنے گھر کی آبادی کا تصور کیسے کر سکتی ہے؟ یہ جو دنیا میں تباہی ہے مسلمانوں کی، یاد رکھنا، یہ دنیا کے انسان کٹ پتلی ہے قدرت کے ہاتھ میں، یہ سب کٹ پتلی ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کسی کو مارنے کی اور جلانے کی، سارے فیصلے قدرت کرتی ہے۔ تمہارا دشمن بھی کسی کو قدرت بناتی ہے اور تمہارا دوست بھی قدرت بناتی ہے، تمہارا غدار بھی قدرت بناتی ہے، تمہارا وفادار بھی قدرت بناتی ہے۔ اگر آج دنیا ہماری دشمن ہوئی ہے، سب سے بڑی وجہ اللہ رسول کے فرامین پر ہم نے توجہ نہیں کی۔ پھر کہہ رہا ہوں، ماہر موسمیات کی بات پہ توجہ ہے۔ ابھی دیکھیے سردی کا موسم شروع ہوا، آپ کے ممبئی میں تو سردی کم ہوتی ہے، جہاں سردی ہوتی ہے سردی آنے سے پہلے سویٹر خریدے جا رہے ہیں، جیکٹ خریدے جا رہے ہیں، شالیں خریدی جا رہی، کیوں؟ یقین ہے سردی آئے گی، سردی سے بچنے کا انتظام ہے، لیکن مرنے کے بعد نبی کا فرمان ہے جہنم، اس سے بچنے کا کیا انتظام؟ اب آئیے میں جلدی جلدی بات پڑھوں، ٹائم جتنا ہے میں اس میں اپنی بات پوری کروں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، بے نمازی مفہوم حدیث ہے 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا۔ اب آپ اور ہم اپنی مصیبتوں کا علاج جو تعویذات میں ڈھونڈتے ہیں، وظائف میں ڈھونڈتے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ حدیث اور قرآن اول ہے، باقی سب بعد میں ہے۔ میں انکار نہیں کرنا وظائف اور تعویذات کا، دیکھیں کوئی وظیفے میں تاثیر نماز کے بغیر نہیں ہے۔ لوگ ہمیں گالیاں دیں، مذاق اڑائے، کچھ بھی کہے، یہ سب ایسے ہی آپ کے ہاتھ میں کھلونے کی طرح ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اگر نماز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے
تو گویا کہ آپ اپنے خیالات کے کھلونے میں کھیل رہے ہیں. کسی وظیفے میں تاثیر نہیں ہوگی, کسی عمل میں تاثیر نہیں ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے. تو اب 12 مصیبتیں کیا ہیں؟ فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اسے دنیا میں آئے گی, 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آئے گی. کتنی ہو گئی؟ 6. 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آئے گی اور 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آئے گی. یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول کا. جس کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا, اب اس کے کہنے پہ یہ مصیبت کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اور اگر مانتے ہو تو پھر اس کا علاج کہیں اور کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ 3 مصیبتیں جو مسلمان کو نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے دنیا میں آئے گی. آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلی مصیبت, اس کے چہرے پر جو ایمان کا نور ہے وہ چھین لیا جائے گا. یعنی آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مومن جو سچا ہوتا ہے, ایمان والا, اس کے چہرے پہ ایک مخصوص نور ہوتا ہے. چمڑی اس کی سفید ہو یا کالی ہو, اس سے بحث نہیں ہے. ایمان کا نور ہوتا ہے, اس کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے. یہ نور, اللہ کا نور چھین لیا جائے. کاسمیٹک آئٹم جو ہم خرید کر پیسے خرچہ کرتے ہیں, میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس کو استعمال نہ کریں. میں کہتا ہوں اگر اس میں کوئی ناجائز چیز نہ ملی ہو, جدید دور ہے, ہوائیں بدل رہی ہے اور جو ہے وہ ماحول بدل رہا ہے, غذائیں بدل رہی ہے, دنیاوی اعتبار سے اگر اس کا استعمال کرتے ہو, اللہ نے دیا ہے تو کرو, ہم منع نہیں کرتے. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, کاسمیٹک آئٹم سے کتنا بھی مہنگے سے مہنگا کچھ بھی لگا لو, 4, 6, 8 گھنٹے کے علاوہ اس کا اثر نہیں رہے گا. دیکھ کر ابر بدوں پر بھی برسانے والے, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. اللہ کے بندو, وہ نور ایمانی چھین لیا جاتا ہے, ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے. ایک وقت تھا مومنوں کو دیکھ کر اور غیر مومنوں کو دیکھ کر, اسلام والوں کو دیکھ کر, منکرین اسلام کو دیکھ کر دور سے پتا چلتا تھا کہ کون کیا ہے. آج بڑی معذرت کے ساتھ نئی بستی میں چلے جاؤ, سلام کرنے ڈر لگتا ہے, کس کو کرے کس کو نہ کرے. اگر مسلمان کو نہ کرے تو کہتا ہے دیکھو مولوی لوگ کتنے مغرور ہو گئے, ہمیں سلام نہیں کرتے. وہ تیری صورت تو دیکھ. بڑی معذرت کے ساتھ کیا ہو گیا؟ ایک دور تھا تم پہچانے جاتے تھے اپنے چہروں کی نورانیت سے. تو فرمایا نماز چھوڑنے کی پہلی نحوست کے چہرے کا نور چھینا جاتا ہے. نمبر 2, اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے, اس کی روزی تنگ کی جاتی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ 90% لوگوں کی یہ شکایت ہے, حضرت روزی روٹی کو لے کے پریشان, کیونکہ ہم لوگ تو پبلک سے ٹچ لوگ ہیں, غریبوں کے جھوپڑوں میں بھی جاتے ہیں اور مالداروں کی حویلیوں میں بھی جاتے ہیں, لیکن دونوں طبقوں کو شکایت کرتے دیکھا کہ اچھا نہیں چل رہا ہے. 90% لوگوں کی شکایت روزی کا مسئلہ ہے, روزی کا. کروڑوں پتی ہے, لکھ پتی ہے, اربوں پتی ہے, لیکن روزی کا مسئلہ ہے. تو اللہ روزی تنگ کرتا ہے بے نمازی کی, یعنی روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ جب آدمی لکھ پتی ہے, کروڑ پتی ہے, تو آپ یاد رکھنا پیسوں کی اہمیت نہیں ہے, اہمیت برکت کی ہے. آپ پیسے بہت کما رہے ہو, پیسے بازو کی قوت سے کما سکتے ہو, برکت بازو کی قوت سے کوئی نہیں کما سکتا. برکت صرف اللہ دیتا ہے, وہ برکت والا خدا برکت نازل کرتا ہے. آج ہمارے پاس کھانا ہے, برکت نہیں ہے, مال ہے, برکت نہیں ہے, اولاد ہے, برکت نہیں ہے. اللہ نے برکت اٹھا لی, فرمایا اس کی روزی سے برکت. اچھا یہاں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, روزی سے برکت اٹھائے, یہ نہیں کہا کھانے سے برکت اٹھائی جاتی. کیا فرمایا؟ روزی سے برکت. روزی کس کو کہتے ہیں؟ روزی کا مفہوم بہت وسیع ہے عربی زبان میں. اگر اس کو میں اپنے الفاظ میں سمیٹوں اور ایک جملے میں بیان کروں, روزی کو ہر ضرورت کی چیز کو روزی کہتے ہیں, ہر ضرورت کی چیز کو روزی کہتے ہیں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہو رہی ہے.
یعنی جو بھی تیری ضرورت کی چیز ہے اس سے اللہ برکت اٹھا لے گا اگر تو نے نماز چھوڑی تو. دیکھ لیجیے، دیکھ لیں آپ. اور ابھی تو لوگ کچھ کم پریشان ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر لوگ نہ سدھرے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جیسے آج کل پیٹرول وغیرہ خریدتے ہیں بہت بڑی قیمت دے کر، ویسے ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو پانی خریدنا پڑے گا بڑی قیمت دے کر. اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے گا. اس لیے کہ جتنا بگڑتے جاؤ گے اتنا پھنستے جاؤ گے، جتنا اللہ کی عبادتوں سے دور ہوتے جاؤ گے اتنا عذاب میں گرفتار ہوتے جاؤ گے. جو قبر کا عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ، جو محشر کا عذاب ہے وہ تو اپنی جگہ. تو میرے بھائیوں یاد رکھنا، اللہ پاک روزی سے برکت اٹھاتا ہے. برکت کسے کہتے ہیں میں ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ برکت کسے کہتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے کوئی چیز کا ہونا اور ایک ہوتا ہے اس میں برکت کا ہونا. مطلب کیا؟ غور کریں. ایک ہی روایت پڑھتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ، آپ سمجھ جائیں گے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا کوئی گھر وغیرہ نہیں تھا، بہت پریشان رہتا تھا اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ بھوک اتنی لگتی تھی تو میں مسجد نبوی میں چت لیٹ جاتا تھا اپنے پیٹ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے. کبھی کبھی کمر کو صحیح رکھنے کے لیے پتھر باندھتا تھا. بہت بھوک میں نے جھیلی ہے. ایک دن ایک مٹھی بھر کھجور مجھے میرے کسی عزیز نے دیے. مٹھی بھر، یہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. مٹھی بھر کتنی ہو سکتی ہے بھائی؟ ایک مٹھی، دو مٹھی کتنی ہو سکتی ہے؟ مٹھی بھر کا مطلب یہی کہ مٹھی میں جتنی ہے، کسی کی مٹھی کتنی بڑی ہوگی؟ مٹھی کی بجائے مٹھا بھی کسی کا ہو تو کتنا ہوگا؟ مٹھی بھر کھجور میرے کسی عزیز نے دی. میں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں، روز روز کے ٹینشن اور تکلیف سے نجات پا جاتے ہیں. وہ مٹھی بھر کھجور لے کر میں آقا کی بارگاہ میں پہنچا اور سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ مٹھی بھر کھجور کسی نے دیے، ہمیشہ بھوکا رہتا ہوں، بھوک سے پریشان رہتا ہوں، آقا اس میں دعا کر دے برکت کی. میرے آقا علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہ اس میں برکت عطا فرما. اور ایک چمڑے کی تھیلی تھی، وہ ساری کھجوریں اس تھیلی میں ڈال دیا اور وہ تھیلی میرے ہاتھ میں پکڑا دی. فرمایا کھاتا جا کھلاتا جا، اللہ برکت دے گا. کھاتا جا کھلاتا جا، اللہ برکت دے گا. کھاتا جا کھلاتا جا، اللہ برکت دے گا. اور پھر میرے آقا کی دعا، جانے دعا کی دعا ہے، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں اپنے نوجوانوں سے پوچھتا ہوں مٹھی میں کھجور کتنی آ سکتی ہے؟ 10، 20، 50، 100 سے زیادہ آ سکتی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں دعائے رسول کی برکت تھی، میں بھی کھاتا کھلاتا رہتا. جب تک حضور ظاہری طور پہ حیات رہے کھاتا رہا کھلاتا رہا. صدیق اکبر کا دور آیا، کھاتا رہا کھلاتا رہا. فاروق اعظم کا دور آیا، کھاتا رہا کھلاتا رہا. عثمان غنی کا دور آیا، کھاتا رہا کھلاتا رہا. کتنے سال ہو گئے؟ اگر حضرت ابو ہریرہ کو تھیلی دینے کے بعد کم سے کم آقا علیہ السلام 1 سال بھی ظاہری طور پہ حیات ہو تو وہ 1 سال پکڑ لیں. صدیق اکبر کی خلافت کے 2.5 سال پکڑ لے، کتنے ہو گئے؟ 3.5 سال. فاروق اعظم کی خلافت کے 10 سال پکڑ لے، کتنے ہو گئے؟ 13.5 سال. سیدنا عثمان غنی کی خلافت کے 12 سال پکڑ لے، کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ 25.5 سال ہوئے. اب آپ سے پوچھتا ہوں 25.5 سال تک کتنی کھجوریں نکل سکتی اس تھیلی سے؟ ارے بھائیو، تھیلے سے بھی کوئی 25 سال تک کے کھجور نہیں نکال سکتا، لیکن یہ تھیلی ہے. تھیلی صرف برکت کی بات ہے. برکت اسے کہتے ہیں، برکت کی بات ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے برکت کی دعا کیا کر دی. حضرت ابو ہریرہ کہتے صرف میں نہیں کھاتا تھا، میں بھی کھاتا رہا، لوگوں کو بھی کھلاتا رہا. یعنی 25 سال تک اس تھیلی سے کھجوریں نکلتی رہی.
بس ایک نصیحت اللہ کے رسول نے کی تھی، اس کو کبھی انڈیلنا مت، اس میں کبھی جھانک کر دیکھنا مت، کھاتا جا کھلاتا جا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جس دن عثمان غنی شہید ہو گئے اس ہنگامے میں میری وہ تھیلی مجھ سے گر گئی، گم ہو گئی۔ کہتے واللہ اگر وہ تھیلی گم نہیں ہوتی تو مجھے یقین ہے جب تک میں زندہ رہتا، کھاتا رہتا، کھلاتا رہتا۔